بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو آڈیو بکس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اکبر نامہ کے 12ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 7 دسمبر 1585 کو شہنشاہ راولپنڈی پہنچ چکا تھا، جہاں پر مان سنگھ نے اسے حاکم کے بچے پیش کر دیے تھے، جن کو وہ کابل سے اپنے ہمراہ لایا تھا۔ حسن ابدال میں واقع اپنے کیمپ میں اقامت کے دوران 20 دسمبر کو اکبر نے 3 اطراف میں فوج روانہ کی۔ ایک فوج شاہ رخ اور بھگوان داس کی سربراہی میں کشمیر فتح کرنے کے لیے روانہ کی، دوسری فوج زین خان کوکا کی سربراہی میں یوسف زئی سرحدی قبیلے کو منتظم کرنے اور سوات اور باجوڑ کو مغلوب کرنے کے لیے روانہ کی، جبکہ تیسری فوج اسماعیل کلی کی سربراہی میں بلوچستان پر قبضہ جمانے کے لیے روانہ کی۔ اکبر نے عبداللہ خان کی موت تک پنجاب اور سرحدی علاقہ جات میں اپنی موجودگی ضروری سمجھی۔ عبداللہ خان نے 1598 میں وفات پائی اور اس کی وفات تک اکبر پنجاب اور سرحدی علاقہ جات میں موجود رہا، اور اس دوران اس نے لاہور کو اپنا ہیڈ کوارٹر اور متبادل دارالحکومت بنائے رکھا۔ کشمیر کی فتح۔ اکبر اپنے خاندان کا پہلا فرد نہ تھا جس نے کشمیر فتح کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ 1540 میں کنوج کے مقام پر شکست سے دوچار ہونے کے بعد ہمایوں نے بھی کشمیر کا رخ کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس سانحہ کے بعد ہمایوں اور اس کے بھائیوں نے لاہور میں آپس میں مشورہ کیا تھا، لیکن شیر خان کے خلاف ہمایوں کی متحدہ چارہ جوئی کی دلیل ناکام ثابت ہوئی تھی۔ اس گفت و شنید کے موقع پر بابر کا ایک چچا زاد بھائی حیدر مرزا بھی موجود تھا، اور اس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمایوں کو اس کے ہمراہ کشمیر کا رخ کرنا چاہیے اور وہاں پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے بعد ہندوستان پر دوبارہ قبضہ جمانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ لیکن بالآخر ہندل نے ہمایوں کو سندھ روانہ ہونے کی طرف راغب کر لیا تھا، تاہم حیدر مرزا کشمیر روانہ ہو گیا تھا، جو کہ اس وقت ہنگاموں کا شکار تھا، لہٰذا وہ بغیر کسی دقت وہاں پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایران سے واپسی کے بعد جب ہمایوں نے دوبارہ کابل فتح کیا تو حیدر مرزا نے ہمایوں کے نام کا خطبہ پڑھوایا تھا۔ اکتوبر 1551 میں کچھ کشمیریوں نے حیدر مرزا کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور سلطنت کشمیر دوبارہ مقامی سرداروں کے قبضے میں چلی گئی۔ اپنے دور حکومت کے 5ویں برس اکبر نے حیدر مرزا کے ایک رشتہ دار کارا بہادر کو کشمیر فتح کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن یہ مہم ناکامی کا شکار ہوئی تھی۔ جنوری 1580 کو کشمیر کا یوسف شاہ اکبر کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے جانشینی کی جنگ میں اکبر سے امداد کی درخواست کی تھی۔ جانشینی کی یہ جنگ یوسف شاہ کے والد علی کوچک کی وفات کے بعد منظر عام پر آئی تھی۔ اسی برس ماہ نومبر میں یوسف شاہ مغل افواج کی مدد سے اپنے باپ کا تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اکبر کے حکم کے تحت پنجابی افسران نے یہ فوج اس کے حوالے کی تھی۔ اکبر اس نقطۂ نظر کا حامی تھا کہ یوسف شاہ کو اسے اپنا فرمانروا تسلیم کر لینا چاہیے۔ فروری 1585 کو یوسف نے اپنا بڑا بیٹا یعقوب خان اکبر کے دربار میں روانہ کیا تاکہ وہ اکبر کے دربار سے منسلک ہو سکے، لیکن مغلوں کے رواج کے مطابق حکمران کی ذاتی حاضری ہی اس امر کا ثبوت گردانی جاتی تھی کہ اس نے اطاعت تسلیم کرتے ہوئے شہنشاہ کو اپنا فرمانروا تسلیم کر لیا تھا۔ یوسف شاہ نے یہ عذر گردانا کہ چونکہ کشمیر اور اکبر کے دارالحکومت کے درمیان ایک طویل فاصلہ حائل تھا، لہٰذا یہ فاصلہ اس کی ذاتی حاضری کی راہ میں حائل تھا۔ حاکم کی وفات کے بعد جب اکبر شمال مغرب کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا، تب اس نے پنجاب میں کلانور کے مقام سے یوسف شاہ کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اس کا یہ عذر کہ وہ فاصلے کی زیادتی کی بنا پر حاضری سے قاصر تھا، ایک معقول عذر نہ تھا، اور مزید یہ کہ اسے فوری طور پر اس کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ یوسف شاہ کا بیٹا یعقوب معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اکبر کے کیمپ سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے واپس کشمیر جا پہنچا۔ جب اکبر حسن ابدال پہنچا تو اس کے پیغامبر کشمیر سے واپس لوٹ آئے اور انہوں نے اکبر کو یہ رپورٹ پیش کی کہ یوسف نہ تو بذات خود دربار میں حاضر ہونے کا خواہاں ہے اور نہ ہی وہ اپنے بیٹے یعقوب کو واپس بھیجنے کا خواہاں ہے۔ اس کے بعد اکبر نے کشمیر کو محکوم کرنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نے شاہ رخ اور بھگوان داس کو یہ ذمہ داری سونپی۔ دسمبر کا مہینہ کشمیر کی پہاڑی سرزمین پر حملہ آور ہونے کے لیے مناسب نہ تھا، اور شاہی افواج بارش، ژالہ باری، برف باری کی بنا پر مشکلات کا شکار تھیں۔ دوسری طرف یوسف شاہ اس خطرے سے دوچار تھا کہ اگر اس نے جنگ لڑی تو وہ شکست سے دوچار ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے 14 فروری 1586 کو حملہ آوروں کے ساتھ گفت و شنید کی راہ اپنائی۔ حملہ آوروں کے کیمپ میں بے نفس جا پہنچا اور وعدہ کیا کہ اکبر کی قدم بوسی کے لیے ذاتی طور پر حاضر ہوگا۔
اکبر یوسف شاہ کے اس وعدے سے متفق ضرور ہوا، لیکن اس نے اپنے افسران کو حکم دیا کہ وہ اپنی پیش قدمی جاری رکھیں اور ملک پر قبضہ جما لیں۔ کشمیریوں نے یعقوب کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے ہوئے شاہی افواج کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ کسی قدر سخت مزاحمت کے بعد مخالف کمانڈروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک معاہدہ کے ذریعے جدوجہد کو اختتام پر پہنچایا جائے۔ کشمیری اکبر کی بالادستی تسلیم کرنے پر راضی ہو گئے اور اس کے عملی ثبوت کے طور پر وہ اس کے نام کے سکہ رائج کرنے کے علاوہ اس کے نام کا خطبہ پڑھنے پر بھی راضی ہو گئے۔ وہ اس امر پر بھی راضی ہو گئے کہ زعفران، ریشم اور جنگلی حیات کے محکمے شاہی کنٹرول میں ہوں گے۔ اکبر مسئلے کے اس حل سے اگرچہ خوش نہ تھا، لیکن اس نے محض اس وجہ سے اس حل کو قبول کر لیا کہ اس کے فوجی دستے کشمیر میں مشکلات کا شکار تھے۔ متذکرہ محکمہ جات کے مغل سربراہان مقرر کرنے کے بعد 28 مارچ 1586 کو مغل افواج کا کشمیر سے انخلا شروع ہو گیا۔ شاہ رخ اور بھگوان داس نے یوسف خان کو بنفس نفیس شہنشاہ کے روبرو پیش کر دیا، لیکن اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کشمیر کو فیصلہ کن طور پر فتح کر لیا جائے، ماہ بعد یوسف کو بحال کیا جائے گا۔ اس دوران اس نے یوسف کو ٹوڈرمل کی نگرانی میں دے دیا اور یہ اس کی ماضی کی خطاؤں کا ایک سبق تھا جو اسے سکھایا گیا تھا۔ اکبر نے قاسم خان کو اس حملہ آور فوج کا سربراہ مقرر کیا جس کو کشمیر کی فتح کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور قاسم خان 28 جون 1586 کو شاہی کیمپ سے روانہ ہوا تاکہ اپنے فرائض سر انجام دے سکے۔ یعقوب، جو شاہ اسماعیل کے خطاب سے کشمیر پر حکمرانی کر رہا تھا، اس نے مغل افواج سے سخت مزاحمت کی اور مغل فوج ایک مرتبہ پھر موسمی حالات کی بنا پر مشکلات کا شکار ہوئی، لیکن قاسم خان نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور 6 اکتوبر کو مغل افواج سری نگر میں داخل ہو گئیں، جو کہ کشمیر کا دارالحکومت تھا، اور اکبر کے نام کا خطبہ پڑھا۔ اس کے اگلے روز مغل فوجی دستوں نے شہر پر قبضہ جما لیا۔ اب کشمیر اکبر کی سلطنت کا ایک حصہ بن چکا تھا، تاہم یعقوب نے 1589 تک گوریلا مزاحمت جاری رکھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی مزاحمت ترک کر دی اور براہ راست اکبر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یوسف شاہ کو بہار میں جاگیر عطا کر دی گئی، اس کو منصب دار کے عہدے پر فائز کیا گیا اور 5000 سپاہ اس کی نگرانی میں دے دی گئی، اور اس نے اڑیسہ میں مان سنگھ کی زیر قیادت جنگ میں بھی حصہ لیا۔ اکبر کشمیر کو دوبارہ یوسف شاہ کی حکمرانی میں دینے کے وعدے پر پورا نہ اترا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکمت عملی کے لحاظ سے کشمیر اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ اس کو وہ دوبارہ اس خاندان کے کنٹرول میں نہیں دینا چاہتا تھا جس نے اس کے لیے بے انتہا تکالیف اور مشکلات پیدا کی تھیں۔ بھگوان داس، جس نے کشمیریوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس نے معاہدہ کی خلاف ورزی کو اپنی توہین گردانا، اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ لاہور سے حتمی طور پر کوچ کرنے سے قبل اکبر نے باغات کے دیس کشمیر کے 3 دورے کیے۔ پہلے وہ 1589 میں کشمیر کے دورے پر گیا۔ اکبر ماہ اپریل میں لاہور سے روانہ ہوا اور 5 جون کو سری نگر پہنچ گیا۔ اس کا یہ دورہ ایک مختصر دورہ تھا۔ 11 جولائی کو اس نے واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ دوران سفر 2 ایسے مواقع بھی آئے کہ اکبر کے ساتھی اپنے 46 سالہ شہنشاہ کی برگرفتاری کا ساتھ دینے سے قاصر رہے۔ اس نے 1592 کے آخر میں کشمیر کا دوسرا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران شاہی قافلہ موسم کی خرابی کا شکار ہوا۔ ایک روز شہنشاہ کا گھوڑا پھسل گیا اور اس نے اپنے سوار کو نیچے گرا دیا۔ 7 اکتوبر کو شہنشاہ جب سری نگر پہنچا تو موسم سخت سرد تھا، چنانچہ اسی ماہ کے آخر میں شہنشاہ واپسی کی غرض سے وہاں سے روانہ ہوا۔ اس نے 1597 کے ماہ اکتوبر کے آغاز میں کشمیر کا تیسرا دورہ کیا۔ لاہور کے واپسی کے سفر کے لیے اگرچہ دریائے چناب پر پل دستیاب تھا اور فوج نے اسی پل کے راستے دریا عبور کیا، لیکن اکبر نے ہاتھی کی پشت پر سوار ہو کر دریا عبور کرنے کو ترجیح دی۔ اکبر اور سرحدی قبائل۔ ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی قبائل اکبر کے لیے مشکلات کا باعث بنے، جن کے باعث وہ مابعد 1947 تک برطانیہ کے لیے بنے رہے تھے، اور حال ہی میں جنہوں نے روس کے لیے مشکلات پیدا کی تھیں۔ روس، جو دسمبر 1979 میں افغانستان میں جا پھنسا تھا، پہاڑی سرزمین نے مغل افواج کی برتری کو غیر مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قبائلی لوگ جو گوریلا جنگ کے ماہر تھے اس طرح غائب ہو جاتے تھے کہ ان تک رسائی ممکن نہ ہوتی تھی، اور بعد میں کسی ایسی جگہ سے دوبارہ رونما ہوتے تھے جس کے بارے میں قیاس بھی نہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ وہاں موجود ہو سکتے ہیں، اور دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ مغلوں کا توپ خانہ، ان کے ہاتھی، پہاڑی سلسلے کے سامنے سب بے بس تھے۔ سوات پہنچنے پر زین خان کوکا کی مڈ بھیڑ یوسف زیوں کے ایک گروہ سے ہوئی جو کہ کثیر تعداد میں تھا۔ زین خان کوکا نے باجوڑ اور سوات کے زیادہ تر علاقے اپنے تسلط کرنے کے بعد چک درہ کے مقام پر ایک قلعہ کی تعمیر شروع کی، لیکن پہاڑی علاقہ اور دشمنوں کے خوف و ہراس کا شکار ہونے کی بنا پر اسے مزید کمک کے لیے درخواست کرنا پڑی۔
اس وقت سول اور ملٹری خدمات کی سر انجام دہی میں کوئی واضح فرق موجود نہ تھا، لیکن فوجی خدمات کی سر انجام دہی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب زین خان کو کمک فراہم کرنے کا مسئلہ زیر بحث آیا تو ان لوگوں نے جنہوں نے کبھی فوجی خدمات کی سر انجام نہ دی تھیں وہ بھی فوجی خدمات سر انجام دینے میں پیش نظر آنے لگے۔ تاہم زین خان کو یکے بعد دیگرے 2 کمانڈروں کے زیر نگرانی کمک فراہم کر دی گئی۔ یہ دونوں کمانڈر اکبر کے قریبی دوست تھے، لیکن فوجی امور سے قطعاً نابلد تھے۔ ان دونوں کمانڈروں کی تقرری مہم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ جلد ہی تینوں کمانڈروں کی افواج باہم یکجا ہو گئیں۔ ان تینوں میں سے محض زین خان کوکا ہی ایک ایسا کمانڈر تھا جو فوجی تجربے کا حامل تھا۔ وہ تینوں چک درہ کے مقام پر ایک کیمپ میں مقیم تھے۔ زین خان نے یہ تجویز پیش کی کہ فوج کے ایک حصہ کو چک درہ کے قلعے کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا جائے، جبکہ باقی فوج پیش قدمی کرتے ہوئے قبائل سے مد مقابل ہو۔ دوسرے 2 کمانڈروں میں سے ایک کا نام بیربل اور دوسرے کا نام حکیم تھا۔ زین خان نے بیربل اور حکیم کی صوابدید پر معاملہ چھوڑتے ہوئے کہا کہ وہ اگر چاہیں تو قلعہ کی حفاظت پر مامور رہیں اور اگر چاہیں تو قبائل سے مد مقابل ہونے والی فوج کے ہمراہ روانہ ہو جائیں۔ انہوں نے دونوں تجاویز کو مسترد کر دیا اور اس امر پر اصرار کیا کہ ان تینوں کو واپس شاہی کیمپ چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے واپسی کا روٹ اپنانے کے سلسلے میں زین کوکا سے اختلاف کیا۔ زین کوکا کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ دونوں درباری شہنشاہ سے اس کی شکایت نہ کر دیں۔ 12 فروری 1586 کو شاہی افواج چک درہ سے روانہ ہوئیں اور اس سے اگلے روز وہ قبائلیوں کے حملے کا شکار ہو گئیں۔ فیصلہ کن معرکہ 16 فروری 1586 کو اس وقت پیش آیا جبکہ شاہی افواج ایک درے میں سے گزر رہی تھیں کہ قبائلیوں نے ان پر زوردار حملہ کر دیا۔ وہ ہر طرف سے اسلحہ اور پتھروں کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے۔ ہاتھی، گھوڑے اور انسان سب آپس میں گڈ مڈ ہو چکے تھے۔ مغلوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ زین کوکا اور حکیم راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اکبر پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ بذات خود کارروائی کے لیے جانے پر آمادہ تھا، مگر ساتھیوں کے مشورہ پر ایسا کرنے سے باز رہا۔ لہٰذا اس نے مراد کو اس مہم کے لیے منتخب کیا اور اس کی معاونت کی ذمہ داری ٹوڈرمل کے سپرد کی۔ ٹوڈرمل نے انتہائی سمجھداری اور ہوشیاری کے ساتھ مراد کی تقرری کے احکامات واپس کروائے اور اس کی جگہ مان سنگھ کی تقرری کے احکامات جاری کروائے۔ ان دونوں تجربہ کار کمانڈروں نے یوسف زیوں کو بخوبی شکست دی اور سوات اور باجوڑ وغیرہ کے علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اگرچہ یوسف زیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی ایک قلعے تعمیر کیے جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وقتاً فوقتاً کارروائی سے باز نہ آتے تھے۔ مشکلات کا حامل ایک اور مقام پشاور اور کابل کے درمیان ایک پٹی تھی۔ یہاں کے قبائل ایک نئے دریافت شدہ مذہب کے پیروکار تھے۔ یہ مذہب روشنیہ مذہب کہلاتا تھا۔ اس مذہب کے بانی کا نام بایزید تھا، جو جلندھر پنجاب میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش پانی پت کے میدان میں بابر کی فتح سے 1 برس قبل ہوئی تھی۔ بایزید قبائلی علاقے کی طرف کوچ کر گیا اور اپنے آپ کو ایک نبی ظاہر کرتا تھا۔ اس نے اپنے بہت سے پیروکار اکٹھے کرائے تھے اور وہ اسے پیر روشنائی یعنی روشنی دینے والا پیر کہتے تھے۔ اس کے پیروکار اپنے آپ کو روشنائی کہتے تھے، حالانکہ وہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بایزید کی موت کے بعد لیڈرشپ اس کے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے بعد یہ لیڈرشپ اس کے چھوٹے بیٹے جلالہ کو منتقل ہو گئی تھی۔ اکبر کی 1581 کی کابل کی طرف پیش قدمی کے دوران جلالہ رضاکارانہ طور پر اکبر کے روبرو پیش ہو گیا اور اکبر اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا تھا۔ تاہم چند دنوں کے بعد اس نے شاہی کیمپ چھوڑ دیا اور اپنی سابقہ کارگزاریوں میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ حاکم کی وفات کے بعد جب اکبر نے کابل کی طرف اپنی دوسری پیش قدمی شروع کی تو روشنائیوں نے اس وقت درہ خیبر میں رکاوٹ کھڑی کر دی، جبکہ اکبر راولپنڈی میں مقیم تھا۔ لیکن ان افسران نے اس رکاوٹ کو جلد دور کر دیا جو شہنشاہ کے ہر اول دستے کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اکبر نے مان سنگھ کو کابل کا گورنر مقرر کیا تاکہ وہ روشنائیوں کو راہ راست پر لا سکے۔ 1586 کے اختتام پر مان سنگھ نے درہ خیبر کے نزدیک ایک خونی جنگ کے بعد انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ اگرچہ فوجی چوکیاں اہم مقامات پر قائم کر دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی روشنائیوں اور ان کے اتحادی قبائل نے مغلوں کو ہراساں کرنا جاری رکھا، حتیٰ کہ 1600 میں جلالہ کی وفات کے بعد بھی وہ اپنی کارروائیوں میں مصروف رہے۔ کابل بذات خود بھی کچھ عرصہ کے لیے عدم استحکام کا شکار رہا۔ کابل کی مسلمان آبادی اور ہندو راجپوت گورنر مان سنگھ اور اس کے حواریوں کے درمیان کشیدگی جاری رہی۔ مابعد مان سنگھ کی جگہ زین کوکا کو کابل کا گورنر مقرر کیا گیا، جو کہ ایک اچھا منتظم ثابت ہوا۔ 1589 میں قاسم خان زین کوکا کے جانشین کے طور پر کابل کا گورنر بنا۔ مزید فتوحات۔
کابل اور کشمیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد اکبر عبداللہ خان ازبک کی درہ خیبر کے راستے کسی ممکنہ کارروائی سے محفوظ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی تک قندھار بلوچستان کے روٹ سے کسی ممکنہ حملے کی زد میں آ سکتا تھا۔ یہ حملہ ایرانیوں کی طرف سے بھی ممکن تھا جن کا قندھار پر تسلط برقرار تھا، یا پھر عبداللہ کی طرف سے بھی ممکن تھا۔ اکبر نے سوچا کہ قندھار کو اپنے زیر تسلط لانا چاہیے۔ حصول مقصد کی خاطر اس نے خانہ عبد الرحیم کا انتخاب کیا اور اسے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ قندھار کو ایرانیوں کے تسلط سے آزاد کروائے، اور اکبر نے اسے بکھر کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ علاقہ 1574 میں مغلوں نے فتح کیا تھا اور ملتان کا بھی گورنر مقرر کر دیا۔ اکبر نے یہ محسوس کیا کہ یہ عین دانش مندی ہوگی کہ قندھار پر چڑھائی کرنے سے پہلے تمام تر سندھ اور بلوچستان کو محفوظ کر لیا جائے۔ 1592 میں خانہ کے سٹاف کے 2 ہندو افسران نے عمر کوٹ پر قبضہ کر لیا، جو کہ اکبر کی جائے پیدائش بھی تھا، اور اگلے برس سندھ کی فتح مکمل ہو گئی اور خانہ نے شکست خوردہ حکمران جانی بیگ کو اکبر کے دربار میں پیش کر دیا، جس کو ملتان جاگیر کے طور پر عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسے 3000 گھڑ سواروں کا سالار بھی مقرر کیا گیا۔ 28 مارچ 1586 کو بلوچی سردار، جنہوں نے معمولی مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے، کو اکبر کے روبرو پیش کیا گیا۔ اکبر حسب معمول ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا اور اپنی اطاعت کے بعد ان کو ان کے علاقے واپس کر دیے، لیکن ابھی قندھار کے نزدیک سبی کے مقام پر ایک مضبوط قلعہ سر کرنا باقی تھا۔ اس قلعہ کو 1594 میں سر کر لیا گیا اور اس طرح بلوچستان کی کارروائی اپنے اختتام تک پہنچی۔ اس طرح اکبر کی سلطنت مکران کے ساحل تا قندھار کی سرحد تک وسعت اختیار کر گئی۔ اگرچہ قندھار پر براہ راست حملے کا راستہ ہموار تھا، لیکن مغل اس کا قبضہ بغیر کوئی جنگ لڑے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دور میں قندھار پر ایران کے عباس شاہ کے نام پر اس کے 2 رشتہ دار حکومت کر رہے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کے نام مظفر حسین مرزا اور رستم مرزا تھے۔ عباس شاہ چونکہ دیگر مسائل میں گرا ہوا تھا، اس لیے وہ عبداللہ خان ازبک کی راہ میں مزاحم نہ ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف اکبر مرزا قندھار اکبر کے حوالے کرنے پر اس کے بہترین انعام کا مستحق ٹھہر سکتا تھا۔ قندھار اکبر کے نامزد کردہ اہلکار کے حوالے کرنے کے بعد رستم پہلے اکبر کے روبرو پیش ہوا، اس کے بعد مظفر بھی اکبر کے روبرو پیش ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا، ہر ایک بھائی کو 5 ہزاری کے عہدے سے نوازا گیا اور قندھار سے بڑا علاقہ جاگیر کے طور پر بخشا گیا۔ 1592 کو مان سنگھ اڑیسہ کو بھی زیر تسلط لانے میں کامیاب ہو گیا۔ عبداللہ خان ازبک کی وفات۔ وسطی ایشیا کی سیاسی صورتحال اس وقت یکسر تبدیل ہو گئی جب فروری 1598 میں ٹرانس اوکسیانا کا عبداللہ خان ازبک وفات پا گیا اور اس کی سلطنت مشکلات کا شکار ہو گئی۔ ایران کے شاہ عباس نے فوری طور پر خراسان پر اپنا تسلط جما لیا اور مغلوں کو بھی یہ موقع میسر آیا کہ وہ بدخشاں پر اپنا تسلط جما لیں اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ٹرانس اوکسیانا کو بھی اپنے زیر تسلط لے آئیں۔ لیکن اس وقت اکبر کے لیے ازحد مشکل کام یہ تھا کہ وہ ہندوستان سے غیر حاضر رہے۔ وہ پہلے ہی 13 برس سے زیادہ عرصہ تک دارالحکومت سے دور رہا تھا اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ دوبارہ اپنی غیر حاضری سے پیشتر کچھ عرصہ اپنے دارالخلافہ میں اپنے قیام کو ممکن بنائے۔ مزید برآں وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ وسطی ایشیا کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے دکن کو سرنگوں کرتے ہوئے ہندوستان میں اپنے آپ کو اعلیٰ و برتر بنائے۔ دکن میں اس کے کمانڈر شہزادہ مراد اور خانہ عبد الرحیم اچھی کارکردگی کے حامل ثابت نہ ہوئے تھے اور ضرورت اس امر کی تھی کہ شہنشاہ بنفس نفیس دکن پہنچے۔ شہنشاہ 6 نومبر 1598 کو لاہور سے آگرہ کے لیے روانہ ہوا۔ اکبر کی یہ خواہش تھی کہ ولی عہد شہزادہ سلیم ٹرانس اوکسیانا کی مہم کی سربراہی سر انجام دے، لیکن وہ اپنی خواہش کو اس لیے عملی جامہ نہ پہنا سکا کہ سلیم اس مہم کی سربراہی میں کوئی دلچسپی نہ رکھتا تھا۔ اکبر اور دکن۔ اکبر کے دور میں دکن میں 5 مسلم سلطنتیں تھیں: احمد نگر، بیجاپور، گولکنڈہ، بیرار اور بیدار۔ ان ریاستوں کے جنوب میں ہندو مملکت قائم تھی۔ دکن ایک خوشحال علاقہ تھا، لیکن بحری تجارت پر پرتگالی چھائے ہوئے تھے اور انہوں نے ساحل سمندر کے کئی ایک مقامات پر اپنے آپ کو مستحکم کر رکھا تھا۔ کیمبے اور سورت بہت اہم تجارتی بندرگاہیں تھیں اور سورت تجارتی بندرگاہ کے علاوہ حجاج کرام کے لیے مکہ شریف بحری روانگی کا بھی ایک مرکز تھی۔ حجاج کرام کے قافلے میں اکثر اکبر کے خاندان کے افراد اور دیگر اہم شخصیات شامل ہوتی تھیں۔ ٹول ٹیکس کی ادائیگی کے بغیر کسی بھی جہاز کو ہندوستانی بندرگاہوں سے گزرنے کی اجازت نہ تھی۔ پرتگالی لوگوں کے مذہب تبدیل کرانے کے قابل نفرت عمل میں بھی مصروف رہتے تھے، لہٰذا ان بیہودہ اور قابل نفرت غیر ملکیوں کو اس سرزمین سے نکال باہر کرنے کا خیال اکبر کے ذہن میں موجود تھا۔
1582 میں قطب الدین نے پرتگالیوں سے دمان حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ 1586 میں اکبر نے عبداللہ خان ازبک کو ایک خط میں تحریر کیا کہ اگر حالات نے اسے اجازت دی تو وہ بذات خود فرنگی کافروں کو نیست و نابود کر کے دم لے گا، جنہوں نے مقدس مقامات کی طرف لے جانے والے راستے پر اپنے ناپاک ہاتھ پھیلا رکھے تھے۔ دوستو، 12واں حصہ یہیں تک، 13ویں حصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔